السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن ایوب صاحب. سو کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیا ہے بڑا ہی مختصر سا، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نرمی اختیار کی گئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ موقف میں تبدیلی آ رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب آپ کے خیال میں کیا ہے سب؟ نہیں، جواب تو ڈی جی صاحب کا جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے جو جواب دیا وہ بریف اینڈ کمپلیٹ، یعنی مکمل اور جامع، مختصر اور جامع. یعنی ان کا جو جواب تھا اس نے یعنی ایک لائن کے جواب نے ساری چیز ایکسپلین کر دی. یعنی انہوں نے ون لائنر کے اندر وہ اپنی ساری بات ایکسپلین کر دی. اٹس کالڈ بریف اینڈ کمپلیٹ. یا وہ ہم جس طرح پڑھتے تھے کہ لیس از مور اینڈ مور از لیس، تو وہ بات ہے کہ انہوں نے ایک ہی لائن کے اندر یعنی ہر چیز ایکسپلین کر دی. انہوں نے کہا کہ میں 7 مئی کو جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی رواں سال ہی، اب وہی موقف پر آج بھی افواج پاکستان وہیں پر کھڑی ہیں، نہ اس سے 1 انچ آگے بڑھی ہیں نہ پیچھے. یعنی بات یہ ہے کہ 9 مئی والوں کو جب تک سزا نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ اپنا کوئی موقف تبدیل نہیں کریں گی. یعنی جو فوج کے شہدا ہیں ان کی تعظیم کرانی ہے افواج نے. اور جس طرح ریاست پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئی پاکستان تحریک انصاف، تو اس چیز کی معافی نہیں ہے جب تک پبلک اپالوجی نہیں کرتے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی. تو پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اپنے چند جو ہے وہ اپنے بیانات میں کوئی نرمی لے کر آئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ جو افواج ہیں وہ اس بات سے آگے معاملہ جو ہے وہ ڈیفیوز ہوگا اور معاملہ آگے بڑھ جائے گا. تو لیکن جو ریاست ہے یا افواج پاکستان ہیں ان کے ترجمان نے آج بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سختی ابھی ختم نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرم رویہ افواج کا بالکل نہیں ہے، اور وہ وہاں کے وہیں کھڑے ہیں جب تک جو 9 مئی کے جو کردار ہیں ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا تب تک جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور ان کے سہولت کار چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ جو ہے شعبے سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ کسی ادارے کے اندر موجود ہیں یا چاہے کہ وہ گورنمنٹ کے اندر یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. تو بیسکلی معاملہ آگے بڑھے گا نہیں. جتنی مرضی سہولت کاری فراہم کر دی جائے ایک ادارے کی طرف سے، ایک دوسرے ادارے کی بات کر رہا ہوں، بالکل جہاں معززین بیٹھتے ہیں، تو ان معززین کو بھی جو ہے وہ ان کی وہ بات جو ہے وہ مانی نہیں جائے گی. یہ انشور کریں گے ہر طریقے سے جو 9 مئی کے کردار ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، ان کو قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے، اور جو ان کی سہولت کاری فراہم کریں گے ان سے بھی آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. سو آپ کے خیال میں یہ کہ نرمی بالکل نہیں نظر آئی؟ نرمی ہے ہی نہیں جی، نرمی ہے ہی نہیں جب تک پبلک اپالوجی نہیں کرتے بانی چیئرمین تحریک انصاف، اپنی اعتراف جرم نہیں کرتے اور پبلک اپالوجی نہیں کرتے. دیکھیں کانسیپٹ آف جو ریپینٹنس ہے، یعنی اسلام میں بھی معافی تبھی ملی جاتی ہے جب انسان اپنی توبہ کرے. تو توبہ کا جو کانسیپٹ ہے وہی اسلامک کانسیپٹ ہے. اور میرے خیال سے جو اس وقت فوج کہہ رہی ہے، یعنی ان کی طرف سے بڑی واضح بات ہے کہ پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اعتراف جرم کریں، پھر ہم نرمی کر سکتے ہیں. تو جب تک یہ اعتراف جرم نہیں کریں گے تب تک ان کے لیے کوئی کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی. یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ نے کہا کہ مختصر جواب دیا، وہ مختصر نہیں تھا، وہ بریف اینڈ کمپلیٹ تھا. وہ کہتے ہیں نا پریسائزڈ آنسر، سو اٹ واز اے پریسائزڈ آنسر اینڈ ٹو دی پوائنٹ. ایگزیکٹلی. سو گڈ. سو تھوڑا سا اب جو بنگلہ دیش کے اندر جو اتنے وہ سب کچھ چل رہا تھا، اور اس کے بعد آج ایک بڑا وہ پیش آیا ہے، اور بالکل واقعہ پیش آیا ہے، اور شیخ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں سو ان کو فرار ہونا پڑا اور ان کو استعفیٰ دیا انہوں نے اپنا. سو آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے اور اب کیا سچویشن ہونے والی ہے بنگلہ دیش میں، سو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو ان کی آرمی چیف نے آ کر بتا دیا کہ وہ ایک عبوری حکومت قائم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکن انہوں نے کہا جی کہ جو فوج ہے بنگلہ دیش کی وہ اب جو ہے انتظام وہ سنبھالے گی. اب انٹرم گورنمنٹ بنے گی، اور انٹرم گورنمنٹ نے پھر بعد میں انتخابات کرانے ہیں. اب وہاں پر چیزیں کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مظاہرین ہیں ویسے تو انہوں نے جو ہے اظہار تشکر کے لیے شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے، یہ بھی پکچرز دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی حقیقت جو مکتی بانی کے ایک تحریک چلی تھی جو کہ پاکستان جو فال آف ڈھاکہ ہے اس سے کافی پہلے سٹارٹ ہو گئی تھی، یعنی 60s کے اندر مکتی بانی کی تحریک چلی. اب مکتی بانی والے کیا تھے؟
مکتی بانی والے ایک مسلح جد و جہد تھی آزادی کے لیے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کا نیکسس جو ہے وہ مجیب الرحمان کے ساتھ تھا. اور مجیب الرحمان اگر یہ دیکھیں, اگر یہ 71 والے انتخابات کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹ نہیں مانا گیا اس وجہ سے بنگلہ دیش بنا, تو ایسی بات نہیں ہے. فال آف ڈھاکہ کے لیے رستہ جو ہے وہ تحریک پہلے سے سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی, اور بعد میں اس کا ایڈمیشن تو نریندر مودی نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر آ کر اپنے خطاب میں بھی کیا. اب دیکھیں وقت جو ہے وہ کسی کا ایک ساتھ ایک جیسا نہیں رہتا. یہ وہی ہے, نریندر مودی نے آ کر ڈھاکہ یونیورسٹی میں یہ بات کی کہ ہم نے کیا, اور پھر اسی ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے بیسیکلی نوکریوں کے کوٹے میں جو انجسٹس ہے اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلی, اور اس تحریک کے نتیجے میں حسینہ واجد کا جو 15 سال سے تسلسل سے اقتدار چل رہا تھا اس کو چھوڑنا پڑ گیا. اب حسینہ واجد کون ہے؟ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں. اب ان کی جو براٹ اپ ہے وہ کون سے ملک میں ہوا؟ یہ بنگلہ دیش میں ان کی جوانی نہیں بنی, تعلیم انہوں نے بنگلہ دیش میں حاصل نہیں کی, یہ ہندوستان میں رہی ہیں. اسی لیے وہ پھر حسینہ واجد اسی وجہ سے ان کی جو پالیسیز تھیں وہ بھی بڑی پرو جو ہے وہ انڈین تھی, اور وہ انڈیا کی طرف ان کا ٹلٹ بڑا واضح تھا. اور اسی وجہ سے ابھی وہ یہ چاہ رہی تھی, دیکھ لیں آپ امیجن کریں کہ جو شیخ مجیب ہیں ان کو پہلے کہا جاتا تھا بانی بنگلہ دیش, جیسے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. تو اتنی بظاہر جو ہے وہ اتنی بڑی فیملی اپنا آپ کو کلیم کرتی تھی, لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ اس خاتون کو اپنے ملک کی سرزمین میں رہنے کی اب مہلت نہیں تھی. اس کو معلوم تھا کہ میں رہوں گی تو شاید جو ہے وہ میں زندہ نہ بچوں, لہٰذا شی ہیڈ ٹو فلو, اور وہ وہاں سے نکل گئی, اس کو جانا پڑا. تو یہی حساب ہے جی, مقبولیت سدا ایک جیسی نہیں رہتی. اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے کہ وہاں کی پھر فوج نہیں آ کر جو ہے وہ انتظام سنبھالا, اور فوج کے کہنے پر ہی وہاں پر جو لوگ ہیں مظاہرین اب وہ ڈسپرس ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں دیکھیں مکتی بانی والے اور 9 مئی والے پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو ان کا کمپیریزن دیکھیں کہ جی وہ مکتی بانی والے تھے, انہوں نے کہا جی کہ ملک جو ہے وہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب 9 مئی والوں نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسی سال آئی بلیو 27 مئی کو بانی چیئرمین تحریک انصاف نے ٹویٹ کیا جس میں مجیب الرحمان والا ذکر بھی کیا, اور بنگلہ دیش کی صورتحال کا سارا جو ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا بھی ذکر کیا, اور اینڈ میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصویر بھی لگائی کہ آج بھی حالات ویسے بنتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں اب مجھے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی والے ہیں اب یہ اس سے لا تعلقی کریں گے, اور وہ فوج کی جو ہے نا وہ حمایت پہ بات کریں گے. لیکن بہرحال جو انہوں نے کہنا تھا وہ کہہ گزرے, لیکن وقت نے جو ہے وہ کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا. آج یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کی وہ جس کی والد کے حوالے سے وہ بہت زیادہ تعریفیں کر رہے تھے, جس کے وہ سیاسی وارث پاکستان میں بننا چاہ رہے تھے, اس کی بیٹی کو ملک چھوڑ کے جو ہے وہ جانا پڑ گیا. بالکل. سو ان کو اگر لانے والے دیکھا جائے تو وہ بھی تو انہی لوگوں میں سے ہوں گے نا. آبویسلی جب شیخ حسینہ واجد جو ہیں جب وزیر اعظم بنائی گئی تھی, سو اس ٹائم پہ یہی لوگ ہوں گے نا جو ان کو لے کر آئے ہوں گے. ان کو کیا نہیں, ان کا تو اس سے پہلے بھی اقتدار رہا ہے نا. شیخ حسینہ واجد جو ہے یہ ابھی تو 3 مرتبہ کنزیکٹیو 3rd ٹرم تھی ان کی, لیکن ایک ٹرم ان کی اس سے پہلے بھی گزری ہے. حسن ایوب صاحب, شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں جو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا, سن بھی لیا ہوگا کہ ان کی جو ممبرشپ ہے اور وہ جو کینسل کر دی گئی ہے, سو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان کی اپنے گھر کے اندر ہی کافی سارے جو ہے وہ انتشار نظر آنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی جو ممبرشپ کینسل ہوئی ہے اب کیا ہوگا فردر آگے؟ دیکھیے, شیر افضل مروت کی بظاہر اب پی ٹی آئی میں جگہ ختم ہو چکی ہے, اور شیر افضل مروت ویسے تو اے مین ود اے بگ پرائڈ ہے, اے مین ود اے بگ ایگو. لائک یو نو شیر افضل مروت کی اور عمران خان کی یہ جو قدریں جو ہے نا مشترک ہیں. اچھا. عمران خان بھی اے مین ود اے بگ ایگو, اور شیر افضل مروت بھی اے مین ود اے بگ ایگو. اب ان دونوں میں ہے تو اگر ایگو ہے شیر افضل مروت میں, اب دوبارہ ان کو پی ٹی آئی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, جتنا کسی کی تصدیق کر سکتے تھے اتنی تصدیق شیر افضل مروت کی پی ٹی آئی نہیں کرتی, کہیں پارٹی سے ہی نکال دیا, اور ان سے استعفیٰ لینے کا بھی اختلافات بھی تو اب آ رہے ہیں نا سامنے. نہیں, کیا اختلافات تو آ رہے ہیں, لیکن پارٹی کے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر شیر افضل مروت کو نکالا گیا, یہ بات مجھے بڑی کلیئر ہے. اچھا. ہاں, اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب اس میں وہ اگر جھوٹن لینا چاہیں, جو ویسے جو ان کے پاس ایک خصوصیت ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ ہمیشہ عمران خان صاحب ہمیشہ جھوٹن لے لیتے ہیں, لیکن دیکھیے کچھ احسان فراموشی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے نا, کوئی حد ہوتی ہے. عمران خان سے بڑا احسان فراموش آپ کو پاکستان کی روئے زمین پر نہیں ملے گا. اس کی وجہ کہ جب تمہاری پارٹی تتر بتر تھی, تمہارا کوئی ایک بندہ بھی جھنڈا اٹھانے کو تیار نہیں تھا. یہ آدمی شیر افضل مروت جو ہے وہ سر پر جو پی ٹی آئی کا جھنڈا باندھ کر وہ آ گیا میدان کے اندر.
خیبر پختونخوا میں خالی اس نے جلسے نہیں کیے, اس نے پنجاب کے اندر, اس نے سندھ کے اندر تک وہ گیا, ایک بلوچستان کو مائنس کر کے, یعنی خیبر سے لے کر کراچی تک, خیبر سے لے کر کراچی تک شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کو عوام کے ساتھ موبلائز کرنے کے لیے اس نے اپنی ریلیز کی, جلسے کیے. تو اس کا اس کو کیا جو ہے وہ انہوں نے صبر دیا, یعنی کیا صلاح ملا؟ صلاح یہ ملا کہ پہلے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ وہ لینا چاہ رہے تھے, تو پہلے کہا جی کہ ان کو نہیں ملے گی, شیخ وقاص اکرم صاحب کو ملے گی, اور پھر وہ نامنیٹ انہوں نے شیخ وقاص اکرم کو کر دیا, شیر افضل مروت کا پتہ صاف کر دیا. اب بہت سے لوگ, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ پی ٹی اے والے وہ مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ ملتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, چائے بھی پیتے ہیں, گپ شپ بھی لگاتے ہیں. شیر افضل مروت پر الزام کیا جی کہ اس نے خواجہ آصف کے ساتھ لفٹ کے اندر, یعنی ایوان سے باہر جاتے ہوئے اس نے اسلام دعا کی ہے. کیوں کی ہے؟ مطلب یہ کون سا جو ہے وہ اس نے ظلم کر دیا یا جرم کر دیا؟ ایک ہی ہاؤس کے دونوں ممبرز ہیں, جب آمنا سامنا ہو گیا تو سلام دعا ایک دوسرے کے ساتھ کر لی, اس میں کون سی برائی تھی؟ لیکن بہرحال اس کو بھی بہانہ بنایا گیا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کسی اس بندے کو پسند نہیں کرتے جس کی کچھ پبلک میں ڈیمانڈ ہو جائے. یعنی شیر افضل مروت کراؤڈ پلر ہے, وہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی عمران خان کے پاس کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی کراؤڈ پلر نہیں ہونا چاہیے. عمران خان نے شروع سے پالیٹکس اس طرح کی ہے کہ جب کسی بندے کو وہ عہدہ دیتے ہیں تو پھر اسی طرح کے 2 تکڑے بندے یا 3 بندے ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. اور بہت سے لوگوں نے ود ان پی ٹی آئی, جو آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمیں خان نے یہ ٹاسک دیا ہے. تو بیسکلی وہ ان کی پالیسی ہے, یہ طریقہ کار سے وہ چلتے ہیں. وہ سوشل میڈیا بیشنگ بھی کراتے ہیں اپنے لوگوں کی, تو یہ ان کا طرز سیاست ہے. بہرحال شیر افضل مروت کو میرے خیال سے دوبارہ پارٹی کے اندر نہیں جانا چاہیے, اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو ان کے لیے پارٹی کے اندر اس وقت کوئی اس حد تک جائے گا کہ وہ پارٹی چھوڑ دے. جگہ بھی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب ہے ہی نہیں اب آبویسلی. شیر افضل مروت کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ سٹارٹ ہی پی ٹی آئی سے ہوا ہے, اور پی ٹی آئی سے نکالنے کے بعد ان کا پولیٹیکل کیریئر بھی میرے خیال سے اب دی اینڈ ہی ہے. لیکن سیاستدان کے بارے میں اس قسم کی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے. سیاستدان جو ہے وہ بظاہر دیکھیں نقصان زیادہ پی ٹی آئی کا ہوا ہے. شیر افضل مروت کا بھی بہت نقصان ہے کہ وہ ظاہری بات ہے جو ان کی سیاسی شناخت بنی وہ پی ٹی آئی بنی, لیکن پی ٹی آئی شیر افضل مروت سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کا ہے کہ اب عوام کو موبلائز کرنے والا کوئی دوسرا شخص اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. ہاں عمران خان جو ہے وہ کراؤڈ پلر ضرور ہیں, اور عمران خان کے بعد کوئی کراؤڈ پلر تھا پی ٹی آئی کے اندر تو وہ تھے شیر افضل مروت. جی لاسٹ جو ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آج 5 اگست ہے اور آپ کو پتہ ہے ایک پورا سال ہو گیا, ٹھیک ہے, سو اس کے بارے میں ثوابی میں جو ہے وہ جلسے کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے اور وہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ہو پائے گا, اور اس جلسے کا ایکچولی میں جو کہتے ہیں نا ایجنڈا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی, سو کیا ایجنڈا ہے اور وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایجنڈا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ان کی اینیورسری ہے, جب کوئی یعنی جس طرح ہم کسی کی اینیورسری مناتے ہیں نا, ویڈنگ اینیورسری ہوئی تو جب میاں بیوی جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ پی ٹی آئی والے سیلیبریٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا 1 سال جیل میں رہنا, اور وہ شاید دیکھیں رات کو وہ آتش بازی کر رہے ہیں. وہ کیوں کی ہے؟ انہوں نے فائر ورکس کی ہے, آتش بازی تو خوشی میں کرتے ہیں, تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. عمران خان کی جیل میں رہنا اس کی سیلیبریشن کر رہے تھے. آتش بازی کا مقصد کیا تھا آپ مجھے بتاؤ. اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہ عمران خان کی ایبسنس کے اندر نمایاں ہو چکے ہیں, جو ریلیونٹ ہو چکے ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے نا عمران خان کا فین کلب ہے. عمران خان کی ایبسنس میں کچھ لوگوں کو اس وقت امپورٹنس ملی ہوئی ہے, اگر وہ باہر ہوتے تو شاید ان کی امپورٹنس نہ ہوتی. یعنی عمر ایوب صاحب کیا بیچتے ہیں عمران خان کے مقابلے میں؟ ان کی پہچان کیا ہے کہ جناب ان کو ایک ممبر تھا, اس کو عمران خان نے کہہ دیا کہ اس کو جناب قائد حزب اختلاف بنا دیں, وہ اس کی جگہ کسی اور کو بنا دیں, بن جائے. تو وہ بیسکلی ایک اینیورسری ایک قسم کی یہ بنا رہے ہیں 1 سال رہنے کی. لیکن میں پی ٹی آئی والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اگلے سال بھی آپ کو امید ہے, جو حالات نظر آ رہے ہیں, یہ اینیورسری بھی منانی پڑے گی آپ کو 1 سال مزید. تو ابھی تو بانی چیئرمین اندر ہی ہیں, اور ان کی خوشی یہ ہے کہ یہ ریلیونٹ ہے نا اس وقت, تو وہ 1 سال اور یہ لوگ ریلیونٹ رہیں گے. تو اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عمر ایوب صاحب ہوں گے, بیرسٹر گور صاحب ہوں گے, یہ ریلیونٹ رہیں گے کیونکہ عمران خان باہر نہیں آ رہے. تو یہ ایک بات ہے. دوسرا یہ پبلک گیدرنگ کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں پہلے انہوں نے کیا کہ کچھ اپنے قائدین ایسے, یعنی مراد سید کی فوٹو نہیں تھی بینر جو پینا فلیکس ہے اس کے اوپر, اس میں شاہ محمود قریشی کی فوٹو نہیں تھی, اس میں فوٹو ان کی نہیں لگائی, کیا نام ہے اپنے جو سی ایم رہے ہیں پنجاب کے چودھری پرویز الہی صاحب کی, تو ان تمام لوگوں کی تصویر لگائی. لیکن پھر بڑا کرٹیسزم ہوا, چیزیں ہوئیں, تو اب میرے خیال سے سنا ہے کہ انہوں نے دوبارہ وہ چینج کر دیا ہے. لیکن بہرحال میرے خیال کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے وہ اب پاور شو کرے گی سوابی کے اندر,
اور پھر وہ ڈھول پیٹے گی سیاسی سرپرستی کے اندر. پتہ نہیں پٹواری لے کر آئیں گے, کوئی میونسپل کارپوریشن کے ورکرز لے کر آ رہے ہیں, کہاں سے پورے ملک سے بندے لے کے جا رہے ہیں. کہیں گے جی عمران خان کے باوجود بھی ہم نے ایک بڑا جلسہ کر لیا ہے. وہ اس کی ٹیل میں جا کے وہ دیکھے تو وہ لائٹیں اتنی زیادہ لگاتی ہیں, پھر ڈرون سے وہ فوٹیج جب بنتی ہے تو وہ بھی کلیئر نہیں آتی. تو یہ بیسکلی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پرانی فوٹیجز بھی چپکاتے ہیں. اپنی جو فوٹیج جو اینڈ وہ شو کر رہے ہوتے ہیں اور میڈیا کو جو لوپ دیا ہوتا ہے اس میں وہ پرانی فوٹیجز بھی انہوں نے پیسٹ کی ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں بیوقوفی نہیں کرتے, یہ اسی ویدر کی اسی علاقے میں جو جلسہ کیا ہوتا ہے اس کی فوٹیجز دکھا دیتے ہیں اور دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ جناب کمال جلسہ ہو گیا ہے. کئی دفعہ جلسہ جو ہے بڑا کمزور ہوتا ہے لیکن اس کو دکھاتے ہیں کہ جناب ایک عوام کا جم میں غفیر آیا ہوا ہے. تو یہ پی ٹی آئی ہے. اگر 2 نمبری نہ کرے تو پھر ان کو پی ٹی آئی کون کہتا ہے, لیکن بہرحال جی ہے سچویشن. سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلے سال بھی سیکنڈ اینیورسری منائی جائے گی, سو اس کی تیاریاں ابھی سے شروع کر لیں. پھر آپ اس اینیورسری کی تیاری شروع کر لیں اور اس سے بڑا جلسہ کیجیے گا نیکسٹ ٹائم, ایکچوئل آرگینک. ٹھیک ہو گیا. سو بہت بہت شکریہ حسن ایوب صاحب آپ کا, اور مجھے دیجیے گا اجازت, اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.